کی بدولت مجھے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم کعبے کے بدر التجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے گنہگار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے گنہگار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے۔ اسی لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ حاضر مکرم، آج میں جو موضوع کا انتخاب، جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ وہ موضوع ہے جو آج ہم لوگ جو ہستی کا تذکرہ خیر کرنے والے ہیں، وہ عثمان غنی ہے، وہ خلیفہ سوم ہے۔ ہاں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ عثمان ہے جو تیسرے خلیفہ ہے، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی ذی النورین آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ وجود و سخا کے مالک ہے، آپ وہ عثمان ہے جس سے آسمان کے فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں۔ ہاں میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنا سب کچھ رسول کائنات پر لٹانے والے میں عثمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو مدینہ منورہ میں جب مدینے والوں کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو وہی عثمان تھے جنہوں نے اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا۔ میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں، وہ عثمان جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا جو میرا سیدھا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہاں میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہے۔ میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے عثمان غنی کی۔ شاعر کہتا ہے مظہر شان خدا، مظہر شان خدا عثمان ذی النورین ہے، مظہر شان خدا عثمان ذی النورین ہے، جانشین مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ عثمان ذی النورین ہے۔ جامع القرآن بھی ہے، کامل الایمان بھی، جامع القرآن ہے، کامل الایمان بھی، خوبیوں کا آئینہ، خوبیوں کا آئینہ عثمان ذی النورین ہے، خوبیوں کا آئینہ، خوبیوں کا آئینہ عثمان ذی النورین ہے۔ دیکھ کر جن کو فرشتے تک حیا کرنے لگے، دیکھ کر جن کو فرشتے تک حیا کرنے لگے، اس پابند حیا عثمان ذی النورین ہے۔ پائی تھی نور علی نور، پائی تھی نور علی نور، دو نور مصطفیٰ منفرد ذی مرتبت، منفرد ذی مرتبت عثمان ذی النورین ہے۔ اور شاعر مکتا کہتا ہے ایک قطرہ ہی سہی، ایک قطرہ ہی سہی اعظم کو مل جائے ذرا، ایک قطرہ ہی سہی اعظم کو مل جائے ذرا، آپ تو بحر عطا، آپ تو بحر عطا عثمان ذی النورین ہے، آپ تو بحر عطا عثمان ذی النورین ہے۔
حاضر مکرم عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے جو 5ویں مسلمان ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، آپ کی دعوت پر جو اسلام قبول فرمائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان فرمان مصطفیٰ ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ کون؟ عثمان کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا فرما رہے ہیں، عثمان کتنا اچھا آدمی ہے، وہ کتنا سخی ہے۔ اور میں حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، رسول مکرم فرماتے ہیں کہ وہ میرا دوہرا داماد ہے، یعنی میری دو ایک کے بعد ایک کنیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ اور حدیث پاک کے آخر میں رسول پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و منقبت تو اکثر بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، اللہ اکبر، احد کا پہاڑ رقص کر رہا ہے کہ ایک طرف رسول کائنات ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، تینوں کھڑے ہیں اور وہ پہاڑ رقص کر رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا قدم مبارک مارتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پہاڑ رک جا، تجھ کو حیا نہیں آتی کہ اس پر ایک صدیق اور 2 شہید ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے علم غیب مصطفیٰ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کائنات کو معلوم ہے کہ ایک شہید، ایک صدیق اور 2 شہید، یعنی 2 شہید سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حاضر مکرم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اما عائشہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حاضر مکرم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے، وہ عظمت والے، وہ بزرگی والے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کرتے ہیں، عاشقوں کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ آپ نے دعوت کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ایک قدم گن رہے ہیں، رسول کائنات کا ایک ایک قدم عثمان غنی گن رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لے کے عثمان کے گھر تک جتنے قدم چلتے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رسول کائنات کی دعوت ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان تم نے ایسا کیوں کیا کہ ایک ایک قدم رسول کائنات کے تم نے کیوں گنے؟ آپ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم میرے گھر کی طرف چل کے آئے ہیں میں اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ احد کا موقع ہے، جنگ تبوک ہے یا اور کوئی جنگ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں دیکھیں دولت سب کے پاس ہوتی ہے مگر اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت کے خزانے عطا فرمائے کہ آپ کو غنی کہا جاتا ہے، آپ مالدار بھی تھے مگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی نہیں تھی، آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات کی مجلس میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا۔ عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ اور سارا سامان میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رسول کائنات پھر فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 200 اونٹ اور سارا سامان میں دیتا ہوں۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں کہ پھر کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دینے والا؟ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مزید 200 گھوڑے اور سارا سامان اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ حاضر مکرم سب ایسا تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو بچانے کے واسطے اعلان تو کر دیا جاتا ہے مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھانے والے نہیں تھے۔ جب دینے کی باری آئی، اس حدیث کے بارے میں مفکر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دینے کی باری آئی تو آپ 900 اونٹ اور 550 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں اللہ کی راہ میں آپ نے عطا فرمائی۔ حضرت مکرم یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
آپ کے شرم و حیا کے قصے تو ہم سنتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خیرات جو کرتے ہیں اس کے واقعات تو ہم سنتے ہیں، مگر ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھول جاتے ہیں۔ حاضر مکرم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض نو نہاد لوگ ادھر ادھر سے باتیں سن کر، ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خوشی بناتے ہیں۔ حاضر مکرم نہیں، یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو سب کے لیے رحمت کی دعائیں کرے، وہ جو اپنے دشمنوں کو دعائیں دے، وہ پتھر برسانے والوں کے واسطے دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کائنات کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ اکبر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا؟ کیا وجہ ہے آپ نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا؟ صحابہ نے کہا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں، اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ یہ عثمان، اس کے دل میں عثمان کے لیے بغض ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہے، میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ سے پتہ چلتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے بغض رکھنے والوں سے نہ اللہ خوش ہوتا ہے، نہ رسول پاک خوش ہوتے ہیں۔ حاضر مکرم، یہ مظلوم مدینہ ہے۔ ہم مظلوم حسین تو ہم کو یاد ہے، مظلوم کربلا تو ہم کو یاد ہے، مگر ہم مظلوم مدینہ کو بھول جاتے ہیں۔ حاضر مکرم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم مظلومیت کا، اگر ہم تاریخ کے وہ اوراق پڑھیں گے تو تاریخ کی چیخیں نکل جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین کو تو 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، مگر اللہ اکبر کبیرہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں ان کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے تھے۔ حاضر مکرم، یہ وہی عثمان ہے جنہوں نے مدینے والوں کے واسطے کنواں خرید کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہائے آج وہ عثمان پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا تھا، ہائے آج وہی عثمان ہے جو مسجد نبوی میں جا نہیں سکتا، اس پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حاضر مکرم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی النورین جن کو کہا، وہ عثمان جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہے، وہ عثمان جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے ہیں، وہ عثمان جن سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 2 بار جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ عثمان، مگر آج وہ عثمان مظلوم ہے۔ آج وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ حاضر مکرم، ہم لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جیسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو ناشر قرآن ہے، میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو خلیفہ سوم ہے، میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچ اٹھا رہے ہیں، وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جس کی حفاظت کے لیے علی کے مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو مقرر کر رہے ہیں، میں وہی عثمان کی بات کر رہا ہوں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہے۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہے گی حاضر مکرم، یہ باتیں تو ہم سنتے رہیں گے، یہ تو آپ کی تاریخ میں دیگر لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ اسلام لانے کے واقعات تو سنتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو جو ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی یوم وصال کے دن بعض لوگ اس دن خوشی کا دن منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حاضر مکرم، آج نو نہاد لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے دن عید کا دن منا رہے ہیں۔ ہم کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بے شک ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی نسبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر ہم حضرت سیدنا عثمان غنی سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حاضر مکرم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو 40 دن تک جن پر پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں پانی خرید کر دیے، ان پر 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ کو پانی پلانے والا؟ حضرت علی کو پتا چلا تو مشکیزہ لے کر عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے
کربلا میں علی اصغر پر برسنے والی تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزے پر برسنے والی تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کی مشکیزے پر تیر برسانا شروع کیے تو حضرت علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے، اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ کر سکے کہ اللہ، عثمان پیاسا تھا اور پانی سے ہونٹ ترس رہے تھے، اس کو پلانے والا موجود نہیں تھا۔ کربلا میں حسین کا ساقی، کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا، کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں عثمان کا ساقی علی تھا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں حسین کا ساقی علی تھے۔ حاضر مکرم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ان کو جو ہے ستایا گیا، ہم لوگ ان کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم ہے جن کو 40 دن تک پانی جن پر بند کر دیا گیا، اور 40 دن کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے عثمان، یہ لوگوں نے تم کو ستا رکھا ہے، تم کو پیاسا رکھا ہے، اے عثمان بتاؤ میں تمہاری مدد کروں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول مجھ کو پیش کیا اور اس کا میں نے پانی پیا، ابھی تک اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بتاؤ کیا میں تمہاری مدد کروں یا پھر تم میرے ساتھ افطار کرو گے؟ عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطار کرنا پسند کرتا ہوں۔ حاضر مکرم، اس کے بارے میں مفسرین محدثین فرماتے ہیں انہوں نے خواب میں رسول کائنات کا دیدار نہیں کیا، حالت بیداری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیدار فرمایا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے کے واسطے تشریف بھی لاتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں، اسی دن حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، باغیوں نے آپ کو جو ہے شہید کر دیا۔ حاضر مکرم، قرآن کی آپ تلاوت فرما رہے تھے اور اسی حالت میں آپ کو ایک بدبخت نے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو جو ہے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ آپ تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کی شہادت ہو گئی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے قرآن مجید پر گرے۔ ہر ایک کی گواہی، شہید کی گواہی، کوئی لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں قیامت کے دن اٹھے گا، مگر حضرت عثمان جب اللہ کی راہ میں آئیں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور ان کی شہادت کی گواہی قرآن قیامت کے دن دے گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ حاضر مکرم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دن مناتے ہیں، ہم فادرز ڈے، مدرس ڈے ہم بناتے ہیں، ٹرینڈ چل رہا ہے ان کا دن منانے کا۔ حاضر مکرم، 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا چاہیے۔ اس سے حیا کو فروغ ملے گا، اس سے سخاوت کے جو لوگ اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ عثمان غنی کا اگر دن منایا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ کیسے غنی تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، یہ کیسے غنی تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، ایک شخص نے آ کر عرض کیا حضرت اے امیر المؤمنین میں بہت زیادہ قرض دار ہوں، قرض میں ڈوب گیا ہوں، میں آپ سے کچھ مدد چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ دروازہ تو ابو بکر صدیق کا گھر کا بڑا تھا، مگر جب گھر میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں آپ کو سونے کے لیے آپ کے واسطے بستر تک کا انتظام نہیں ہے، آپ کھجور کی چھال پر آپ سو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم میرے بھائی عثمان کے پاس جاؤ، عثمان تمہاری مدد کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری مدد ہو جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں آپ کو جتنے کی ضرورت ہے میرا بھائی عثمان اس سے 2 گنا 3 گنا بڑھ کر تم کو جو ہے دے دے گا، تم عثمان کے پاس جاؤ۔ حاضر مکرم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص جاتا ہے اور جا کر اپنا سارا قصہ بیان کرتا ہے،
اپنی مجبوری بیان کرتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 2 گنا 3 گنا زیادہ آپ اس کو جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ حاضر مکرم، اگر عثمان غنی کا دن منایا جائے گا، حیا کو فروغ ملے گا، اور جو سخی مالدار لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے سے سخی لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے۔ نوجوانوں کو معلوم ہوگا کہ حیا کے علمدار کا نام عثمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کیا مدحت، کیا تعریف بیان کریں گے۔ قرآن مجید ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، رسول کائنات ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرے عثمان سے قیامت کے دن حساب نہیں لینا، کیوں وہ حیا کرنے والا ہے، اگر تو ان سے حساب لے گا تو وہ شرما جائیں گے، وہ حیا کر کے اس کو جواب نہیں دیں گے۔ اللہ قیامت کے دن تو عثمان سے جو ہے حساب نہیں لینا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی تعریف ہم کیا بیان کریں۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالغفور قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ان لوگوں کو یاد کرو، بڑے لوگوں کی یاد منایا کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ جو ہم ان کے لیے اہتمام کریں گے، جو ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، جب ان کے درجات بلند ہوں گے تو وہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ ہم ان کے لیے اگر دعا کریں گے، ہماری دعا کرنے سے یا ہمارے ایصال ثواب کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو تو بڑی اعلیٰ و عرفہ بنائی ہے، مگر ہم اگر ان کے لیے دعا کریں گے، اگر ہم ان کے لیے اہتمام کریں گے تو ان کی ہم پر جو ہے نظر عنایت ہوگی، ہم پر ان کی کرم نوازی ہوگی، اور اس کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اسی آیت پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہی مطمئن جو ہے، مطمئن نفس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ اس سے راضی، جو جب اللہ سے یہ ملے تو اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا کچھ ذرہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔